بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹھو مسلمانوں، اپنی مقدر جگا لو، نماز ادا کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ کھول کے دیکھ چشم دل آتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستو، میرے برخوردارو، اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں۔ رمضان کا مہینہ، نیکیوں میں اضافے کا مہینہ، تو اٹھو، اٹھ کر اللہ کے آگے گردنیں جھکا لو، نوافل کی کثرت کرو اس مہینے میں، سنتوں کی پابندی کرو۔ تو جو کم کر دیتے ہیں، جو ویسے روٹین سے پڑھتے ہیں کم کر لیتے ہیں، ثواب میں کمی آئے گی کہ ثواب اگر زیادہ کرنا ہے تو نوافل کی کثرت کرو، سجدے زیادہ ہوں گے، رکوع زیادہ ہوں گے، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ برخوردارو، نوافل کی کثرت کرو، تو پھر اللہ کے ناموں کا ورد کرو، اللہ کی ناموں کی تسبیح کرو، یا غفور۔ اگر آپ یا غفوروں کی تسبیح کریں گے، سب سے بڑی صفت اللہ کی غفور الرحیمیت ہے، سب پر یہ حاوی ہو جاتی ہے۔ تو درود و سلام کی بھی کثرت کرو گے، اللہ بھی راضی، اللہ کا حبیب بھی راضی، بزرگان دین بھی راضی۔ تنقیدوں سے باز آ جاؤ، مرتبے بلند کیا کرو، کمی سے بچو۔ کیوں کہ شرک کا خوف ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے شرک کا اپنی امت سے خوف بالکل ختم۔ اگر فکر ہے یہ مادہ پرست ہو جائے گی، مادہ پرستی کی فکر تھی، شرک کا خوف، آپ شرک سے امت باز رہتی ہے۔ تو اس لیے دوستو برخوردارو، نوافل کی کثرت کرو، اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت کرو، بزرگان دین سے محبت کرو، بلکہ سب سے محبت کرو۔ کسی کے متعلق غیبت کرنے، جب کسی میں کوئی نقص ہو تو غیبت ہوتی ہے نا، اگر ویسے ہی نقص کے بغیر کوئی غیبت کرتا جائے تو وہ بہتان ہو جاتی ہیں۔ آپ کو سمجھ آتی ہے غیبت کی؟ کوئی کچھ خرابی ہو تو غیبت ہوتی ہے، اس خرابی کو ہی تو خاموشی سے برداشت کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، پاک زبانوں سے دعا کرایا کرو۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پاک زبانیں کیسے پتہ چلے کس کی پاک ہے؟ آپ نے فرمایا، دوسرے کی زبان آپ کے لیے پاک ہوتی ہے، جائے کہ ہم غیبتیں شروع کر دیں، یہ صحت کی خرابی ہے، یہ بیماریوں کی جڑ ہے غیبت۔ تو غیبت سے بچو۔ پھر اس مہینے میں اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔